السلام علیکم۔ تو دوستو، آج ہم بات کریں گے راجہ اشوک کے بارے میں اور اس کے انتظامی سلطنت کے بارے میں اور اس کے کیا کارنامے تھے۔ تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو پہلے آج جان لیتے ہیں کہ اشوک کون تھا اور کہاں سے تھا۔ اشوک موریہ خاندان کا بادشاہ تھا اور اسے بہت اونچا مقام حاصل تھا۔ یہ اس خاندان کا تیسرا اور سب سے مشہور بادشاہ تھا۔ راجہ اشوک اپنے باپ ہندو سار کی وفات کے بعد 273 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا اور اس وقت اس کی عمر صرف 20 سال تھی، لیکن اس کی رسم تاج پوشی 4 سال کے بعد یعنی 269 قبل مسیح میں ہوئی، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 4 سال تخت نشینی کے جنگ میں گزرے ہوں گے۔ تو یہ اس کی شارٹ انٹرو تھی، بریف۔ ہم بات کریں گے اس کے ایڈمنسٹریشن کے بارے میں، انتظامی سلطنت کے بارے میں۔ تو اشوک کا نظریہ بادشاہت صرف دنیاوی اقتدار اور فتوحات پر مبنی نہ تھا، بلکہ اس نے تشدد اور بربریت کے بجائے محبت، امن اور انصاف کے اصول کو قائم کیے۔ اشوک کی انتظامی سلطنت کے نمایاں خصوصیات ہم بیان کریں گے۔ اس میں پہلا نمبر پر آتا ہے صوبائی نظام۔ انتظامی سہولت کے لیے پوری مملکت کو 5 صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ یہ صوبے ٹکسلا، توسالی، اجبین اور سوار نگری تھی۔ پاٹلی پتر کا صوبہ مرکز کے زیر انتظام تھا۔ ہر صوبے کا الگ الگ گورنر تھا۔ گورنر عموماً بادشاہ کے رشتہ دار یا شاہی خاندان کے افراد ہوتے۔ ہر گورنر کے ماتحت موجود دور کی طرح کئی ایک وزیر ہوتے۔ ہر وزیر الگ الگ شعبے کا نگراں ہوتا۔ صوبائی وزراء صوبے کا انتظام چلانے میں گورنر کی اعانت کرتے۔ اس کے علاوہ ہر محکمے کا اپنا الگ الگ سربراہ بھی ہوتا۔ تو یہ اس کی صوبائی نظام تھی۔ جب اس کے بعد ہم دوسرے نمبر پہ ہے محکمہ رفع عامہ۔ تو آئے دیکھتے کہ اس میں کیا ہے۔ اشوک ایک رحم دل اور مہربان بادشاہ تھا۔ وہ بادشاہ کی حیثیت سے اپنی رعایا کے تمام افراد کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتا۔ اس نے اپنے افسروں کو ہدایت کی تھی کہ لوگوں کے ساتھ انصاف و مہربانی سے پیش آئے۔ اس نے رعایا کے آرام و سہولت کے لیے بے شمار کام کیے۔ ریاست کی دور دراز حصوں میں سڑکیں اور بڑی بڑی شاہراہیں قائم کیے، جن کے دونوں طرف سایہ دار درخت لگوائے۔ مسافروں کے قیام و آرام کے لیے جا بجا سرائے تعمیر کیے اور مختلف فاصلوں پر کنویں کھدوائے۔ اس کے علاوہ اس نے انسانوں کے علاوہ حیوانوں کے لیے بھی شفا خانے تعمیر کیے۔ 3 نمبر پہ آتا ہے محتاجوں کی مدد۔ اشوک رعایا کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا تھا۔ اس نے فرمان جاری کیا تھا کہ چاہے دن ہو یا رات، وہ سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، رعایا کا ہر فرد اس سے مل سکتا ہے اور اپنی حاجت اور ضرورت بیان کر سکتا ہے۔ اس نے غریبوں اور ناداروں کے لیے لنگر خانے اور خیراتی ادارے کھول رکھے تھے، جہاں غریبوں کو مفت کھانا ملتا تھا اور ان کی مالی امداد بھی کی جاتی تھی۔ نمبر 4 محکمہ انصاف۔ اشوک نے اپنے دادا چندر گپت کے قائم کردہ عدالتی نظام کو برقرار رکھا۔ مجرموں کو سخت سزائیں دی جاتی تھیں، تاہم اسے سختی کے بجائے نرمی پسند تھی۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی رسمی تاج پوشی کی سالگرہ مناتے وقت ہر سال بہت سے قیدیوں کو آزاد کر دیتا تھا، جن میں مجرموں کو سزائے موت دی جانے والی تھی۔ ان کے لیے یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ انہیں پھانسی دینے سے 3 دن پہلے
امن و امان سے رکھا جائے۔ اس کے بعد ہم بدھ مت کے پھیلانے میں جو اشوک کے اقدامات ہیں، اس نے جو خدمات کیے وہ بیان کریں گے۔ تو آئے دیکھتے ہیں کہ اس نے بدھ مت کے پھیلانے میں کیا اقدامات، کیا خدمات سر انجام دیے ہیں۔ تو راجا اشوک کی مشہوری کی سب سے بڑی وجہ اس کے وہ کارنامے اور خدمات ہے جو اس نے بدھ مت کی اشاعت و تبلیغ کے لیے کیے ہیں۔ اس نے مندرجہ ذیل طریقوں سے بدھ مت کی خدمت کی تھی، جس میں پہلے نمبر پہ آتا ہے مذہبی دورے۔ بدھ مت قبول کرنے کے بعد راجا اشوک نے بدھی علماء کے ہمراہ بدھ مت کے تمام مذہبی مقامات کی زیارت کا پروگرام بنایا۔ اس نے لمبینی باغ، کپلدستو، سارناتھ اور کوشی نگر کے مذہبی دورے کیے اور وہاں بہت صاروفیہ بطور خیرات تقسیم کیا۔ ان مقامات پر یادگار کے طور پر مینار اور خطبے تعمیر کیے۔ بادشاہ کے ان دوروں سے لوگ بہت متاثر ہوئے اور ان مقامات کی وقعت بڑھ گئی اور عوام بھی اس مذہب کی طرف راغب ہونے لگے۔ نمبر 2، خانقاہوں کی تعمیر۔ اشوک نے بدھ مت کی اشاعت کے لیے مملکت کے دور دراز حصوں میں بے شمار اسٹوپ اور خانقاہیں تعمیر کیے، جن میں ہزاروں کی تعداد میں بھکشو اور بدھی علماء رہتے تھے، جہاں لوگوں کو بدھ مت کی تعلیمات اور احکامات وغیرہ کے بارے میں درس دیا جاتا تھا۔ اب خانقاہیں بدھی علوم کا مرکز بن گئی۔ یہ بھکشو نیک اور پاکیزہ زندگی بسر کرتے، چنانچہ ان کی تعلیمات اور نیک زندگی سے لوگ متاثر ہو کر بدھ مت قبول کر لیتے تھے۔ نمبر 3، خطبے اور لاٹھیں۔ اشوک نے بدھ مت کی تعلیمات اور اصولوں کو عام کرنے کے لیے اسے پتھر کے بڑے بڑے لاٹھوں اور خطبوں پر کندہ کروایا۔ ان خطبات اور لاٹھوں کو سلطنت کے اہم شاہراہوں اور چوکوں پر نصب کیا گیا۔ ان کی تحریریں عموماً مقامی زبان اور رسم الخط میں ہوتی تھی، جن کو عام لوگ بھی سمجھ سکتے تھے۔ اس طریقے سے لوگ بدھ مت کی تعلیمات سے واقف ہوتے گئے اور اس مذہب کی طرف راغب ہونے لگے۔ صوبہ سرحد میں اس قسم کے خطبے شہباز گڑھی، جو کہ مردان میں ہے، اور مانسہرہ کے مقام پر دریافت ہوئے ہیں۔ نمبر 4 پر آتا ہے الگ شعبے کا قیام۔ لوگوں کو بدھ مت کی تعلیمات سے روشناس کرانے کے لیے اشوک نے ایک الگ شعبہ قائم کیا، جس میں کئی ایک افسر تھے۔ ان افسروں کا یہ فرض تھا کہ وہ عوام کو اس مذہب کا پابند بنائیں۔ یہ افسر دور دراز شہروں اور قصبوں میں جاتے اور لوگوں کو دھرم کے اصول اور قوانین بتاتے۔ چنانچہ ان کی کوششوں سے یہ مذہب عوام و خاص میں مقبول ہوتا گیا۔ نمبر 5، تیسری مجلس۔ راجا اشوک نے مذہبی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے پاٹلی پتر کے مقام پر بدھ مت کی تیسری مجلس منعقد کی، جس میں بڑے بڑے بدھی عالموں نے شرکت کی۔ یہ مجلس تقریباً 9 مہینے تک جاری رہی۔ مجلس کے اختتام پر اس کے اہم فیصلوں کو خطبوں پر کندہ کر کے، یعنی خطبوں پر لکھا کر کے اہم شاہراہوں پر نصب کیا گیا، اہم شاہراہوں پر بھیجے گئے۔ نمبر 6، تبلیغی جماعتیں۔ اشوک نے بدھ مت کی اشاعت کا کام نہ صرف برصغیر پاک و ہند تک محدود رکھا بلکہ بیرونی ممالک میں بھی تبلیغی وفد بھیجے۔ چنانچہ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ یہ مذہب ہندوستان کے علاوہ ایشیا کے کئی ملکوں میں بھی کافی مقبول ہوا اور وہاں کے لوگوں نے بھی اس مذہب کو قبول کیا اور بہت پسند کیا گیا۔ الغرض، راجا اشوک کے بے لوث خدمات اور کوششوں سے بدھ مت ایک بین الاقوامی مذہب بن گیا اور آج بھی اس مذہب کے پیروکار جاپان، تائی لینڈ، برما، سری لنکا
اور تبت وغیرہ میں کروڑوں کی تعداد میں بستے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اشوک کے بارے میں ویڈیو اور اس کے بدھ مت کے تعلیمات اور خدمات کے بارے میں کچھ انفارمیشن جو آپ کو دی گئی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے آگے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے دوسروں کو بھی بھیجیں۔ شکریہ۔